اب اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو شہیدوں کو ملتی۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ حقوق انسانی پر اسلام نے کتنی بڑی توجہ دی ہے۔ جان کی جیسے حفاظت ہے، دوسرے کی جان نہ لو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے فرمایا کسی جان کا قتل مت کرنا، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مرڈر کرنا کسی کا بھی، الا بالحق، ہاں حق کے ذریعے سے۔ حق کے ذریعے سے مطلب کیا ہے؟ خدائی قوانین میں اگر وہ شبخون مارتا ہے تو پھر وہ بادشاہ اسلام ہو یا حکومت وقت ہو جو اس کی جان لینے کے متعلق فیصلے کر سکتی، لیکن کسی بھی انسان پر کسی دوسرے کا قتل کرنا جائز نہیں۔ جان، اسی طرح عزت، اسی طرح دوسرے کے مال کی حفاظت اور نسب کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت۔ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ 5 ایسے اصول ہیں، رہنما اصول ہیں جو تمہیں کسی معاشرے میں نہیں ملیں گے۔ اگر تم نے امپلیمنٹ کر دیا ان 5 پر، سکون کی زندگی گزارو گے، نہ تمہیں کبھی اپنی جان کا خوف آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دوسروں کی جان کی پرواہ کرتے ہو تو سارے تمہاری بھی جان کی پرواہ کریں گے، کبھی خوف نہیں آئے گا۔ مدینۃ الرسول کو دیکھیں، ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے 2 قاصد بھیجے چھپ کر کے، وہ آئے مدینہ پاک میں۔ اور یہ زمانہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مدینہ میں وہ آئے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، کچھ صحابہ ملے، ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کا مرکزی شہر ہے، راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی ہے، جہاں سے 6 بڑے بڑے ملکوں کو سنبھالا جا رہا تھا اس زمانے میں۔ وہ آئے 2 ایرانی، کہا تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ صحابہ ہنسنے لگے، کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین ہوتا ہے۔ بادشاہ کا لفظ تو یہ وہابیوں نے شروع کیا ہے، یہ سعودیوں نے، آج بھی یہ ملک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں۔ اسلامی نظام تھوڑی نہ ہے، اسلامی نظام نہیں ہے جو یہ غصب کر کے آج بیٹھے ہوئے تخت پر اور جانشین پہ جانشین اپنے بچوں کو بناتے ہوئے۔ اسلام نے ایسا کبھی نظام نہیں رکھا۔ اگر جانشین بیٹا ہی بادشاہ بننا ہوتا تو صدیق اکبر کے بھی بیٹے تھے، عمر فاروق کے بھی بیٹے تھے، انہوں نے کبھی اپنے بعد اپنے بیٹوں کو تخت پر نہیں بٹھایا۔ کہا یہ امت مصطفیٰ فیصلہ کرے گی، جو ان میں سب سے افضل ہوگا وہ اس کی باغ ڈور سنبھالے گا، بادشاہ نہیں ہوتا ہمارا۔ کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے امیر المومنین، چلو ٹھیک ہے امیر المومنین، تمہارے یہاں بولنے کا لفظ الگ ہوگا، اچھا اس کا محل کہاں ہے؟ وہ پھر مسکرائے، کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا، اس کا محل بھی نہیں ہوتا۔ کہا پھر کہاں ملے گا تمہارا امیر؟ کہا دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں ایک پیپل کا جھاڑ ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا، ایک درخت ہے پیلو کا، اس کے نیچے آرام کر رہا ہوگا۔ وہ دونوں آئے اور دیکھا تو دوپہر کا وقت تھا، کڑی دھوپ ہے، اس درخت کے چھاؤں میں، سائے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی سی ایک پتلی چادر بچھائے ہوئے، ننگی پیٹھ ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھ کر کے وہ ہیبت زدہ رہ گئے، یہی عمر ہے جس سے قیصر و کسریٰ تھرا رہے ہیں، وہ کپ کپی ہے ان کے اندر اور یہ یہاں تنہا سو رہا ہے۔ اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا تم لوگ قاصد بن کر کے آئے ہو اور دل میں سوچ رہے ہوگے کہ ابھی چاہیں تو ہم حملہ کر لیں۔ وہ ڈر گئے، کانپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو ہم نے اپنے تخت خلافت کو کسی کے خون پر نہیں بٹھایا جیسے تمہارے بادشاہوں نے جمع کر رکھا ہے، ہم دوسروں کے جان کی حفاظت کرتے ہیں، سارے ہماری جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جب تم مسلمان کی اور دیگر مخلوق کے جان کی حفاظت کرو گے اللہ تمہارے جان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت میری حفاظت میں، جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے مجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ توکل تھا، وہ یقین تھا، اور مدینہ طیبہ میں اس طرح سے آرام سے رہنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ ان کا دل اندر سے پاک تھا کہ ہم سب کسی دوسرے کی جان کی ہم اس طرح سے بے حرمتی کرنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کے حالات پر میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں، یہ اسلامی اصول ہیں جو میں نے بتائے، ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا سبق ہے اسلام میں
لیکن جو ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے علمبردار ہیں آج، وہ امریکہ ہو، یورپ ہو یا UN، جس میں 1948 میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا سن 1948 میں کہ ہر ایک دنیا میں رہنے والے انسان کو کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہر ایک کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے، ہر ایک کو آزادی رائے کا، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، کھانے پینے کا اس کا اپنا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، شادی اس کا اپنا رائٹ ہے۔ یہ سب ایک اصول بنا کب؟ 1948 میں۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ ایک دوسرے کا حق مار رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں 1948 کے بعد ہیومن رائٹس تمہیں پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک شوق تو آیا، لیکن 70 سال کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے۔ دادا گیری، گنڈا گردی آج بھی جاری ہے۔ کیا امریکہ جس زمین پر اترتا ہے وہاں کے انسانوں کا احترام کرتا ہے؟ کیا وہاں کے بچوں کا، وہاں کی عورتوں کا خیال کیا جاتا ہے؟ جاؤ، اگر دیکھنا ہو تو عراق کی سرزمین بنجر کر کے رکھا ہے، جہاں سے سبزے بھی نہیں اگتے، اتنے بم برسائے انہوں نے، کیمیکل کے ہتھیار ملک شام پر ڈالے، لاکھوں کی تعداد میں بچے فنا ہو چکے، بے گھر ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسے اولاد ہیں جن کی عمر 8 سال 9 سال، ماں بھی فوت باپ بھی فوت۔ کیا یہ ہیومن رائٹس ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق ہے؟ اسی طرح میرے عزیزو، یورپ کی سرزمین نے آزادی کے نام پر جو ننگا ناچ دکھایا پوری دنیا کو، عورتوں کو بھی ننگا کر کے بازار میں لائے، مردوں کو بھی ننگا کر کے لائے۔ اب تو یہ ہیومن رائٹس کے نام پر اتنی آزادی دینے کو چاہتے ہیں کہ بیٹا چاہے تو ماں سے نکاح کر لے، بھائی چاہے تو اپنی بہن سے بیاہ کر لے۔ یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ آزادی ہے۔ اسلام اس چیز کے متعلق ہرگز نہیں پسند کرتا۔ ہمارے یہاں نسب کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور دین کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہیومن رائٹس کی بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں، NGOs ہیں، لیکن وہ NGO کے نام پر جو دوسرے کام کرتی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہیومن رائٹس کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس پر کیوں گفتگو نہیں ہوتی؟ یہاں پر بھی کاسٹزم کتنا بڑا جراثیم بن کر کے پھیلا ہوا ہے، کتنا بڑا ناسور ہے، خاص طور پر ہندوستان کے ان علاقوں میں، راجستھان میں، اتر پردیش میں، بہار۔ کاسٹزم ایسا ہے کہ ایک برادری کی لڑکی دوسرے بڑے اعلیٰ ذات والے سے نہ کبھی شادی کر سکتی ہے، شادی تو دور کی بات، اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ میں اجمیر پاک گیا تھا، وہاں پر بھی ایک ہندو صاحب ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ مجھے میرے گاؤں سے بھگایا گیا ہے صرف اس لیے کہ ایک اعلیٰ ذات کی لڑکی کے ساتھ میں نے بات چیت کی تھی، میرا حقہ پانی بند ہے، میرا آنا جانا بند ہے، پورے گاؤں والوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ کہا اس پہ پولیس کچھ نہیں کہتی؟ کہا پولیس بھی تو پنچایت کے نیچے ہوتی ہے نا، جیسے گاؤں والے فیصلہ کریں گے۔ آج تک چل رہا ہے، لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اور بڑی ذات کے لوگ اگر جرم کریں تو اسے چھپا دیا جائے، چھوٹی ذات کے لوگ اگر جرم کریں تو انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ بلکہ یہاں تو اب کورٹ فیصلہ نہیں کرتی، خود ہی لوگ فیصلہ کر جاتے ہیں، مار کر ختم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں پھر سے یہی بات کرنا چاہوں گا، اللہ کا ہزارہ نہیں کروڑہ احسان ہے، اس نے ایک پاکیزہ دین اسلام میں ہمیں پیدا کیا ہے، جہاں ہمیں اللہ رب العزت نے یہ کاسٹزم کے تمام فرق کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کوئی بھی افضل نہیں، تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جو پرہیزگار سب سے زیادہ ہو، وہی افضل ہے۔ وہ چاہے کسی بھی چھوٹی برادری میں پیدا کیوں نہ ہوا ہو، وہ ہمارے لیے افضل ہے، تقویٰ سے افضل ہوگا۔ یہاں تک کہ سادات ہمارے ہاں بالکل محترم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہیں، لیکن خاندان کا یہ تعصب ان کے لیے بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے میں سید ہوں مجھے ٹیکس دو، تو وہ جرأت کر رہا ہے دین اسلام میں وہ جرأت کر رہا ہے۔ میں سادات کو بہت ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی فرمایا، لیکن سادات کو جس طرح سے فوقیت حاصل ہے وہ ہمارا اپنا پرسنل معاملہ، ہم ادب و احترام کریں۔ لیکن جو سادات ہیں ان کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تو عمل چھوڑنا مت،
اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ نماز روزے حج و زکوٰۃ جو تم پر فرض ہیں اس میں کوتاہی نہ آنے پائے، یہ سوچ کر کے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں عمل نہیں چھوڑنا۔ حضور نے اپنی بیٹی کو حکم دیا ہے، بعد کے آنے والی اولاد پر تو اور بھی زیادہ فرض ہے۔ عزیزان گرامی، کاسٹزم یا یہ خاندانی تعصب، اس چیز کو اگر کوئی لے کے آتا ہے یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مرزا ہے، یہ سید ہے، یہ تمام تصورات اسلام میں نہیں ہیں میرے عزیز۔ ٹھیک ہے، پہچان کے لیے کوئی خاندان ہو سکتا ہے تمہارا، الگ تعارف کے لیے کوئی تمہاری برادری ہو سکتی ہے، لیکن کسی برادری کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو میں نے دیکھا ہے سادات ہمارے ہاں افضل خاندان ہے، اس میں ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن جب بغداد مقدس کے سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی بارگاہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ سلطان الاولیاء ہے، قطب الاقطاب ہے، شہباز لامکانی ہے، قندیل سمدانی ہے، سارے ان کو اللہ تعالیٰ نے مقامات و مراتب عطا کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو خود ولیوں کا سردار ہو وہ سادات میں سے بھی ہیں، حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہیں، ساری افضلیت جمع تھی، لیکن جب بیعت کرنے کی بات آئی کس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا؟ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سید نہیں تھے، غیر سید کے ہاتھ میں آپ بیعت ہوئے۔ اب ہندوستان کے سلطان غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھیں، سلطان الاولیاء یہ خود بھی سید زادے ہیں، سرکار غریب نواز آل رسول میں ہیں، عطائے رسول بھی ہیں، لیکن پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی سید نہیں ہیں۔ اسلام نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے یہاں خاندان افضل ہیں، لیکن اگر کوئی غریب نواز کا پیر بن سکتا ہے غیر سید، غوث پاک کا کوئی پیر بن سکتا ہے غیر سید، تو اسلام یہی بتانا چاہتا ہے تم میں افضل وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو، افضل وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہیومن رائٹس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، آج میں صرف اتنا میسج دینا چاہوں گا، اے مسلمانوں، میں حدیث رسول کے ذریعے سے تمہیں 5 چیزیں بتا کر کے جا رہا ہوں، ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، تم اپنی بھی یہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی حفاظت کریں گے۔ وہ 5 چیزیں میں دہرا رہا ہوں اور اسی پر بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت ضروری ہے، اپنے جان کی حفاظت، اپنے جان کی حفاظت ضروری ہے۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت اسلام نے نہیں دیا، سوسائڈ کی تمہیں اجازت نہیں، آتم ہتیا کرنے والے کی بہت بڑی وعید آئی ہے، جس نے خودکشی کی وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تمہیں اپنے جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی نشے کے ذریعے سے یا کسی دوا کے ذریعے سے، وہ بھی خودکشی میں آئے گا، وہ بھی خودکشی میں آئے گا۔ کوئی اتنا نشہ کر لیا کہ مر گیا تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، جہنم میں جائے گا۔ خودکشی کرنے والا، اپنے جان کی حفاظت کرو اور دوسرے کی جان کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، اپنے مال کی حفاظت، اسی طرح دوسرے کے مال کی حفاظت۔ اس کے مال میں تم خورد برد نہ کرو اور اپنے مال کو بھی ضائع ہونے نہ دو۔ نمبر 3، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اسی طرح دوسرے کی عزت کی بھی۔ جس طرح تم اپنا سطر کھلنے نہیں دیتے، اسی طرح دوسرے کا بھی سطر کھلنے نہ دو۔ اپنے گھر کی عورتوں کی جیسی تم حفاظت کرتے ہو، دوسری کسی عورت پر تمہاری نگاہ بھی نہ پڑنے پائے۔ میری بہن جتنا میرے لیے عزیز ہے، اسی طرح دوسرے کی بھی بہن اس کے لیے عزیز ہوتی ہے۔ میری ماں جس طرح میرے لیے محترم ہے، اسی طرح دوسرے کی ماں بھی میرے لیے محترم ہو۔ ہم سب عورتوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، اپنے نسب کا اہتمام کرو، حفاظت کرو کہ نسب خلط ملط نہ ہونے پائے۔ نمبر 5 ہے اپنے دین کی حفاظت کرو، دین میں کبھی کوئی دراندازی کرنے نہ پائے۔ تم آج دائرہ اسلام میں ہو، اس بات کی ہمیشہ کوشش کرتے رہو جب میری آنکھیں بند ہوں تو دین اسلام پر بند ہو، میں اٹھایا جاؤں تو میرا جنازہ اسلام پر اٹھایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 5 چیزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔